آقا علیہ السلام نے سورہ اخلاص کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کون ہے جو تم میں سے ایک تہائی قرآن پاک مکمل کرے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، ایک تہائی قرآن پاک جلد مکمل کرنا تو آسان نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے گا اس نے ایسے جیسے ایک تہائی قرآن پاک پڑھ لیا۔ پھر آپ نے فرمایا جو دو دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا اس نے آدھا قرآن پاک پڑھ لیا، اور جو 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اس نے ایسے جیسے قرآن پاک کی تلاوت مکمل کر لی، ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اس کو مل گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو 10 بار سورہ اخلاص پڑھے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا محل بنا دیں گے اس کے لیے، جو کہ یاقوت اور مرجان سے اور بڑے عالیشان طریقے سے بنایا گیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم تو پھر اس کو زیادہ پڑھ کے کئی محل بنا سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں ثواب کی کمی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی بار آپ پڑھتے جاؤ گے اللہ پاک اتنا ہی اس کا اجر جو ہے وہ اپنے ہاں بڑھا کے اللہ تعالیٰ اس کو لکھتے ہیں۔ ایک محل کیا، پھر انسان کئی محل وہاں پہ اپنے بنا سکتا ہے۔ جب 10 دفعہ پڑھیں گے ایک محل بن گیا، اگر 20 دفعہ پڑھیں گے تو پھر 2 محل بن گئے۔ اس طرح صحابہ میں جوش اور جذبہ پیدا ہوتا تھا جب وہ سنتے تھے کہ اس کا اجر و ثواب بڑا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے ایک صحابی کو امیر بنا کے بھیجا، تو وہ جب بھی جماعت کراتے تو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے، جب بھی جتنی نمازیں بھی انہوں نے پڑھی انہوں نے سورہ اخلاص کا زیادہ ذکر کیا، سورہ اخلاص کو پڑھا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو امیر بنائے تھے انہوں نے سورہ اخلاص ہی ہمیں سنائی ہے، سورہ اخلاص ہی زیادہ وہ پڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی آپ سورہ اخلاص آپ پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک یعنی بیان کیا گیا، اللہ کی صفتیں اس میں بڑی بیان کی ہیں، اللہ عصمت ہے، مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی سورہ اخلاص تمہیں جنت میں لے جائے گی، یہ سورہ اخلاص کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ تو آپ نے یعنی کہ منع نہیں فرمایا کہ بھئی اور صورتیں ہی پڑھو، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہے تو یہ صورت اس کے لیے جنت کے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے۔ سورہ اخلاص سے محبت اللہ سے محبت ہے۔ اس میں دیکھیں جو آیتیں ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور میرا جو اپنا نظریہ ہے کہ سارا نچوڑ جو ہے قرآن پاک کا اگر ہم دیکھیں تو وحدت توحید ہی ہے، جس کو تمام انبیاء بیان کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، وہ سارا اثر اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ کو یہ سورہ پسند بڑی ہے۔ اور پھر اس کے فائدے اگر دیکھیں گے، اگر ہم سورہ اس کو زندگی میں اپنانا چاہیں، ایک تو ہم نے یہ مطالعہ کر لیا کہ جو 10 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک محل بنا دیں گے، پڑھ لیا۔ تو پھر بزرگوں نے بھی لکھا کہ سورہ اخلاص مختلف احادیث سے انہوں نے جو مطالعہ کر کے یا اپنے علم کے مطابق جو انہوں نے باتیں لکھی کہ اگر کوئی شخص، اور ایک حدیث مجھے پھر یاد آ رہی کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا جو شخص 200 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا اس کے 200 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ یہ بھی ایک فرمان موجود ہے۔ اور پھر سورہ اخلاص جو بندہ اس کو پڑھنے کی عادت ڈال لے، 3 بار پڑھے، جناب اس کو قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ رزق کے لیے بہت اچھی ہے۔ جو بندہ اگر زندگی کا معمول بنا لے کہ میں نے اس کو 200 بار روزانہ پڑھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ 200 غضب کے دروازے اس پر بند کر دیتا ہے۔ دشمنی، عداوت، مختلف قسم کی جو انسان کو پریشانیاں، بلائیں، مصیبتیں آتی ہیں، اللہ ان کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو غیب سے روزی دیتے ہیں، اور پھر ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے کہ اس کا وہم و گمان وہاں نہیں ہوتا کہ یہاں سے مجھے بھی رزق آ سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ
محنت کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کرتے رہتے ہیں۔ دشمنی کے دروازے بند ہوئے، غضب کے دروازے بند ہوئے، اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل گئے، اور پھر 36 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے جب بندہ 200 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اور 50 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتے ہیں جو بندہ 200 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے۔ سورہ اخلاص سے محبت اللہ سے محبت ہے، اور یہ سورہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اس کو زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر رزق میں اضافہ چاہتے ہو، جو لوگ چاہتے ہیں ہمارا رزق بڑھ جائے، وہ سورہ اخلاص کس طرح پڑھے؟ وہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب گھر سے باہر جاؤ تو سلام کر کے جاؤ، جب واپس آؤ تو پھر آگے سلام بولو، اور پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کرو، سورہ اخلاص پڑھ لو، اور گھر والوں کو سلام کرو، سورہ اخلاص کی تلاوت کرو، اور مجھ پہ درود دو سلام پڑھو۔ اگر سلام کا جواب دینے والا گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، مثلاً گھر خالی ہے، تو آقا فرماتے ہیں پھر مجھ پہ درود السلام پڑھو، صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تو مجھ پہ درود السلام پڑھو، تمہارا رزق بڑھ جائے گا۔ یہ بہت ایک ایسا کلیہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ اگر ہم اس کو اپنا لیں، آسان بھی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ باتیں ہم بھول جاتے ہیں۔ اکثر لوگ رزق کا یہ بناتے ہیں جی رزق کی کمی آ گئی ہے، مشکلات بڑھ گئی ہیں، پیسہ روپیہ نہیں ہے، تو جب بھی گھر سے باہر جائیں گھر والوں کو سلام کر کے جائیں، گھر سے واپس آئیں تو گھر والوں کو سلام بولیں، اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں۔ سورہ اخلاص کی تلاوت آقا علیہ السلام پر دروشی پڑھ لیں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے رزق کے دروازے آپ پر کھولتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ اخلاص سے محبت عطا فرمائے، کیوں یہ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ایک درس ہے، اور اس کو اپنانے سے انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت جو ہے وہ ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ پھر اللہ بھی انسان سے محبت کرتا ہے جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ تو ہی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو جب یہ بندہ کلمے بولتا ہے تو اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے محبت کرنی شروع کر دیتے ہیں جو بندہ سورہ اخلاص کی تلاوت زیادہ کرتا ہے، اور دشمنوں کی دشمنی سے بھی یہ بچاتی ہے سورہ اخلاص۔ تو بھائی اگر آپ دشمنوں کی دشمنی بچنا چاہتے ہو، رزق کو بڑھانا چاہتے ہو، جنت میں محل بنانا چاہتے ہو، اپنے گناہ معاف کروانا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو، تو سورہ اخلاص کو زندگی کا حصہ بناؤ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی، جس سے آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔